میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق۔ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا۔ ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مرحلہ یہ۔ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا، جس کا باپ شامل ہوتا ہے۔ تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا۔ مجھے بتاؤ، وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے، کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ تیری ماں ہے، کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے۔ وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری زندگی کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے۔ اللہ اکبر، معاشرہ بدل گیا، حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بھر گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا، مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں اور آپ نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگانی ہے۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کے حق ہے، پھر اس کے بعد ہماری ماں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے مرشدوں کے، ہمارے استاد۔ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں، کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی۔ ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں، جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو ایک امت بنو، دوسرا امت وسط بنو، تو پھر دیکھنا تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا، اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تیرا تو مطمع نظر، تیرا تو ہدف ہی کچھ اور ہے، تو دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تیرے لیے ہے۔ تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو ان کا ہو کے دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے گا۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کریں، لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، مشکلیں، آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں۔
حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے، تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں، برداشت کریں۔ تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، دن پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی ہے، ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے، بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں۔ جب مشکلیں آ جائیں تو مصلح بچھا لیں، گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئی ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، چلو مصلح بچھاؤ۔ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں، بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں، تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں، بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں۔ لا یصیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ، اگر کسی جھوٹ کے ساتھ، کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس وابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ہے تو آ رہے ہیں، تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں، کیا مطلب یہ کوئی اب معیار ہے؟ تو جہلا کا جمع ہونا، جہلا کا کہیں جانا، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار جو اللہ رسول نے دیا ہے ہمارے نزدیک بس وہی ہے۔ تو جب کوئی مصیبت بنے، مصلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، منت مان لو، روزوں کی منت مان لو، نمازوں کی منت مان لو، صدقہ کرنے کی منت مان لو، اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ۔ غریبوں میں آپ رزق بانٹو، اس سے برکت ہوگی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو، لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کم ہوگا، نہیں، جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکت نصیب ہوگی، اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور مختلف جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کو سامنے لایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں۔ صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا، روشنی ملے گی۔ آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی، ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں، چونکہ جو بلا پر صبر کرتا ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے دن جو صلہ دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے، جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ عقائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے، تو پھر ایک مصیبت بھی سہی اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا۔ اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے، جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے، ان کو حاصل کریں۔ تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں، مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔